شروع سے ہی آپ کا ارادہ تھا یہ ود ٹائم اٹ ڈیولپڈ؟ شوق تھا. ایز اے کریئر پاکستان میں کوئی پرسو کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے؟ اس میں پیسہ بہت لگتا ہے انسان یہ چیز کینسل آؤٹ ہو رہی ہے سوسائٹی میں؟ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. اگر آپ اپنے لمٹس میں رہو دیر از نو ایشو. واٹ واز یور فیملیز ریئیکشن؟ دے نو کہ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. آپ کو لگا کہ یار آئی تھنک آئی نیڈ ٹو ٹیک اے اسٹیپ بیک؟ کہ آئی بلیو کہ آئی ایم ویری اسپرچولی پروٹیکٹیڈ. کہ ہمارے جو سپر اسٹارز ہیں ان میں سینس آف رسپانسبلٹی نہیں ہے. اپنے لوگوں کے رول ماڈل ہو کہ آپ اپنے ملک کے لیے اپنے لوگوں کے لیے کچھ اچھا کرو. عورت مارچ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دونوں طرف کے ایکسٹریمز کبھی بھی اچھے نہیں ہوتے. ادر جینڈر ہیو نو رائٹ ٹو ٹچ آور باڈی وداؤٹ آور پرمیشن. ورک پلیس ہراسمنٹ از اے ہیوج تھنگ ان پاکستان. عورت مارچ جیسی سوسائٹیز کا رول کیا ہو سکتا ہے؟ عورت مارچ چینج لا بھی سکتے اس میں ایکول بیلنس مائنڈیڈ لوگ ہوں تو. This distinction between men and women in society, do you really think will it ever finish in Pakistan? فیمیل جینڈر جو ہے نا اس کے خلاف دو جینڈرز کھڑے ہوئے ہیں, فیمیل اور میل خود. True. اور میل کے خلاف صرف ایک جینڈر کھڑا ہوا ہے, فیمیل. Pageantry میں who do you follow the most? Like who you look up to? I wouldn't want to comment on this. It's very new to me right now. Top 5 actors جن کو آپ follow کرتی ہیں صبا قمر, سجل علی, یمنا زیدی, انجلینا جولی. for the next 5 years کہاں آپ دیکھ رہے ہیں اپنے کریئر کو؟ Married, a director and making nice quality content that people enjoy and learn. Assalamu alaikum everyone, this is Marij Farooq and I welcome you all to another episode of Tea O'Clock with Marij, a podcast by Pakistan Economic Network. Today we have a very special guest with us, Miss Pakistan Global. ہم لوگوں نے بہت کم اس طرح سنا ہے کہ پاکستان سے انٹرنیشنل لیول پہ کسی پیجنٹ میں پاکستانی نے جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا ہو اور اس کے بعد کچھ اچیو کیا ہو. تو آج ہم لوگوں نے انوائٹ کیا ہے دعائے ختیجہ کو. ان سے جانیں گے ان کی جرنی کے بارے میں اور جس طرح سے انہوں نے پاکستان کا, پاکستانیوں کا نام روشن کیا. تو ان سے سارا اس انڈسٹری کے بارے میں جانیں گے اور پوچھیں گے کہ ان کے آگے فیوچر کے پلانس کیا ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیں. ایبسلیوٹلی فائن, تھینک یو سو مچ ہمیں ٹائم دینے کے لیے. تھینک یو انوائٹ کرنے کے لیے. نہیں آپ, میں سمجھتا ہوں کہ یو آر اے نیشنل اسٹار اور آپ کی کمٹمنٹس کافی ہوتی ہیں اور آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا, تو اس کے لیے ہم بہت بہت شکر گزار ہیں. بات ہم کریں گے آپ کی جرنی کے بارے میں, باقی ساری چیزوں کے بارے میں پوچھیں گے ان ڈیٹیل آپ سے. اور آئی ووڈ لائک ٹو نو اباؤٹ یور فیملی بیک گراؤنڈ, یور ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ. آپ پشاور سے ہیل کرتی ہیں, تو شروع سے ہی آپ کا ارادہ تھا اس طرح کا کسی پیجنٹ میں حصہ لینے کا یا یہ ود ٹائم اٹ ڈیولپڈ؟ اچھا, پیجنٹری مجھے شروع سے مطلب بچپن سے دیکھا تو میں نے بہت ہے, مس یونیورس, مس ورلڈ, اس طرح شوز میں نے بہت دیکھے ہیں. بٹ وہ کبھی وہ نہیں تھا کہ اچھا میں بھی جاؤں گی, بٹ شوق تھا اس طرح تھوڑا بہت. تو بٹ پھر میرا آگے جب میں نے یونیورسٹی کمپلیٹ کر لی سب کچھ, تو وہ یونیورسٹی کے بعد انسان کریئرز ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ میں کدھر جاب کے لیے اپلائی کروں. تو یہ میرے سامنے آیا مس پاکستان ورلڈ کی ویب سائٹ, تو میں نے اپلائی کر دی اینڈ دیٹس ہاؤ آئی گاٹ سلیکٹڈ. تو مطلب اگر اس کو ایز اے کریئر پاکستان میں کوئی پرسو کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے؟ نہیں, آئی ووڈنٹ سے اٹس اے کریئر. لائک انٹرنیشنلی بھی یہ کریئر نہیں ہے. مطلب ٹھیک ہے آپ پیجنٹس آپ کرو, آپ انٹرنیشنل مطلب ایسے ہوتا ہے کہ بیسکلی پہلے آپ نیشنل لیول پہ ون کرتے ہیں, ونس یو ون نیشنلی پھر آپ انٹرنیشنلی جا کے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. پہلے آپ اپنی سٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اپنے نیشن میں. تو یہ کریئر آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ لائک اگر انسان کہے کہ مجھے صرف کریئر ہی چاہیے, کیونکہ اس میں کوئی آپ کا ایشورٹی تو نہیں ہے کہ یو ول ون. تو اس میں پیسہ بہت لگتا ہے انسان کا, تو کریئر آئی ووڈنٹ سے, بٹ ہاں سائڈ ہسل آپ کہہ دیں. بٹ اٹ کین لیڈ ٹو ویز ان فیشن انڈسٹری اینڈ فلم ہاں انڈسٹری, اٹ کین لیڈ ٹو, یس رائٹ. تو پاکستان میں جس طرح آپ نے کہا کہ آپ پہلے سٹی لیول پہ اپنے آپ کو آپ جو ہیں وہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اپنے شہر کو, پھر ملک کو, پھر دنیا میں جا کے. وی ہیونٹ ہرڈ اباؤٹ دا پیجنٹس اسپیشلی ان پاکستان. اینڈ جب بھی ہم لوگ اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں تو دیر از اے سوسائٹی آف مین موسٹلی who belong to a conservative mindset, اور وہ یہ بات کرتے ہیں کہ this is something which is not appreciated amongst us. تو آہستہ آہستہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس چیز کو بھی آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ آگے آ رہے ہیں, تو یہ چیز کینسل آؤٹ ہو رہی ہے سوسائٹی میں؟ دیکھیں بالکل تو کینسل آؤٹ نہیں ہو سکتی, بیکاز آبویسلی ایک تو ہماری جو سوسائٹی از ویری میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی, دوسرا یہ کہ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. تو آبویسلی اگر کسی کو اعتراض ہوتا ہے تو وہ ٹھیک, ان کی بات ٹھیک ہوتی ہے. بٹ آئی بلیو پرسنلی, میرا یہ بلیو ہے کہ اگر آپ اپنے لمٹس میں رہو اور اسی میں جا کے اپنے آپ کو لائک اپنے کنٹری کو ریپرزینٹ کرو, تو دیر از نو ایشو, آپ کی کنٹری کو فائدہ ہو رہا ہے. اور اس میں دس از ناٹ اونلی جسٹ اباؤٹ بیوٹی کہ آپ جا رہے ہو اسٹیج پہ, آپ نے کیٹ واک کر لی, آپ نے بس آپ خوبصورت ہو.
پیچھے آپ کی سب سے پہلے تو ایجوکیشن دیکھی جاتی ہے ان اے سینس کہ لائک منیمم آپ نے بیچلرز کیا ہو. ٹو ایون اپلائی فار پیجنٹری یو ہیو ٹو بی ڈن ود یور بیچلرز. اس کے ساتھ آپ کا بیک گراؤنڈ, پھر آپ کی ایڈویکیسی, تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. بٹ اوبیسلی وہ تو صرف جو کنٹسٹنٹ ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے, تو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. رائٹ. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ فار انسٹنس اگر ایک اسپائرنگ ماڈل ہے یا جو اس فیلڈ میں یا جو اس چیز کو پیجنٹری کو ٹیپ ان کرنا چاہ رہی ہیں, تو واٹس دا وے ٹو اپلائی فار دس؟ بیکاز کامنلی وی ڈونٹ ہیئر اباؤٹ اٹ. لائک ایک دو ہی پاکستان میں, جیسے آپ ہو گئی, ایک کا تو اور ہو گیا, تو انہیں کا ہم لوگ سنتے ہیں. اور مس پاکستان گلوبل اینڈ دین مس یونیورس اینڈ مس ارتھ, اس میں ڈسٹنکشن بھی پلیز ہم لوگوں کو بتائیں آپ. اوکے, دیکھیں یہ جو ہمارے پاکستان جو پیجنٹری آپ نے کہا کہ صرف میں ہوں اور دوسری, ایسے نہیں ہے, بہت زیادہ ہیں, بہت لڑکیاں. میرے ساتھ 5 اور ونرس تھی, اور اس میں ایک مسٹر پاکستان بھی تھا ایون. تو وہ اس طرح ہوتا ہے کہ اب لوگوں کا یہ بھی, جیسے اب میرا ٹائٹل تھا مس پاکستان گلوبل, جو دوسری لڑکیوں کا تھا ان میں سے ایک تھی مس پاکستان ورلڈ, دوسری تھی مس پاکستان یونیورسل, مطلب اس طرح ڈفرینٹ ٹائٹلز ہوتے ہیں. تو اس کا مین ریزن یہی ہوتا ہے کہ انٹرنیشنلی تو بہت زیادہ پیجنٹس ہوتے ہیں, لائک ہر ایئر 100 پیجنٹس ہوتے ہیں. تو ہر ایک بندہ سارے پیجنٹس میں تو نہیں جا سکتا. تو اوبیسلی جیسے اگر میں مس ارتھ کے لیے بھی جا رہی ہوں, تو میری جو ابھی دوسرا پیجنٹ ہے اگر مس انٹرنیشنل ہے, تو اس کے لیے وہ دوسری لڑکی ریڈی ہونی چاہیے. تو اس لیے ڈفرینٹ ٹائٹلس ہوتے ہیں کہ اگر ایک لڑکی کہیں اور جا رہی ہے, ان کی ڈیٹس میچ نہیں کری, تو وہ دوسری کہیں اور چلی جائے, یہ ہوتا ہے. اور اس میں ڈفرینٹ پیجنٹس ہے, بہت زیادہ پیجنٹس ہیں. اب میں آپ کو نام لوں تو دیر ٹو مینی, مس یونیورس, مس ورلڈ, مس ارتھ, مس انٹرنیشنل, مس کانٹیننٹل, دیر آر سو مینی. بٹ یہی ہے کہ دیز آر دا 3 بگیسٹ پیجنٹس. سو دیز پیجنٹس آر ریکگنائزڈ گلوبلی, رائٹ؟ تو اب آپ نے بتایا کہ آپ مس ارتھ کے لیے جا رہی ہیں, سو اس کے بارے میں تو کچھ ہم لوگوں کو بتائیں. اچھا, مس ارتھ کا ہوتا ہے کہ بیوٹی ود دا کاز. جیسے کہ اس میں سب سے جیسے زیادہ تر جو بیوٹی پیجنٹس ہے اس میں آپ کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے کہ آپ فٹ ہیں, فزیکلی فٹ ہیں, مینٹلی فٹ ہیں, آپ فیس سے اچھے ہیں, وہ دیکھی جاتی ہے. مطلب ان کے بھی پرپس ہوتا ہے, ان کی ایڈویکیسی پوری ہوتی ہے. بٹ جو مس ارتھ ہے وہ زیادہ تر وہ فوکس ہی آپ کی ایڈویکیسی بیس پہ کرتا ہے. جیسے میری ایڈویکیسی ہے وہ ہے پروموٹنگ کلینر اینڈ گرینر پاکستان بائی پلانٹنگ مور ٹریز اینڈ سسٹینیبل پریکٹسز. بیکاز آئی بلیو کہ ہمارے پاکستان کو اس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ ہر دوسرے سال اتنے فلڈز آتے ہیں کے پی میں, پنجاب میں, سندھ میں, جس کی وجہ سے بہت تباہی ہوتی ہے, لوگوں کو نقصان ہوتا ہے. تو اگر ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں امپلیمنٹ کریں, اور ٹھیک ہے ایک بندے سے کام تو نہیں ہوتا, مطلب اب میں بول رہی ہوں تو مطلب مگر یہ ہے نا کہ اگر میرے بولنے سے ایک بندہ بھی افیکٹ ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ صحیح بات کہہ رہی ہے, ہم ایسا کرنا چاہیے, تو وائی ناٹ. تو یہ ہوتا ہے. تو میری ایڈویکیسی یہ ہے. اور جو مس ارتھ ہے اس میں ارتھ ریلیٹڈ ایڈویکیسیز ہوتی ہے جو آپ کی انوائرمنٹ کو بہتر کر سکے. رائٹ, لائک آئی ہیڈ نو آئیڈیا اباؤٹ اٹ. آپ نے جس طرح بتایا کہ مس ارتھ کا ایک کاز ہے پیچھے, اور اسپیشلی آپ کی ایڈوکیسی, اور اف یو لک ایٹ پاکستان آف 2025, لائک اٹس فل وتھ فلڈس اور کلائمیٹ چینج. سو آئی تھنک دس ول کریٹ اویئرنیس امنگس دا پیپل, ناٹ اونلی ان پاکستان بٹ انٹرنیشنلی ایز ویل. اور جب انٹرنیشنل فورمس پہ پاکستان کی آواز جائے گی تو آئی ہوپ اینڈ پرے کہ بہتری کی طرف جائیں. یہ تو جب آپ نے کیا تو ایک آپ کا نام بن گیا, اور یو ہیو اچیوڈ ماشاء اللہ کوائٹ اے لاٹ. واٹ واز یور فیملیز ریئیکشن؟ کیونکہ پاکستان از اے کنزرویٹو سوسائٹی, اینڈ دین خیبر پختونخوا, سم پارٹس آف کے پی, دے آر الٹرا کنزرویٹو. آئی بلانگ فرام کے پی, سو آئی کین سے دیٹ. واٹ واز یور فیملیز ریئیکشن ایکسٹینڈیڈ فیملی کی طرف سے؟ واز دیئر پریشر آن یور فیملی کہ کیا کر رہی ہے بیٹی, کیا کر رہی ہے, یہ نام ہمارا خراب ہو رہا ہے, ملک کا نام, معاشرے کا نام؟ تو بتائیں اس کے بارے میں کچھ. اچھا, ایسا ہے کہ پہلے تو اگر میں اپنی فیملی کے بارے میں بتاؤں تو اچھا میں بہت امپلسو ہوں, تو میں کسی سے کچھ پوچھ کے نہیں کرتی. میں جب سب کچھ کر لیتی ہوں پھر میں بتاتی ہوں کہ یہ ہو گیا ہے, اب میں جا رہی ہوں. تو یہ میں نے جب میں نے آپ کو بولا نا میں نے اپلائی کیا, میں نے اپلائی کر لیا. جب میری سلیکشن ہو گئی پھر میں نے گھر والوں کو بتایا کہ میری سلیکشن ہو گئی ہے. تو یہ تو انہوں نے کہا, پہلے تو وہ تھوڑے انہوں نے کہا ظاہر ان کو تھوڑا سا وہ اسکیم والے ایشو, کیونکہ پاکستان میں بہت اسکیم, دے ور لائک کوئی اسکیم تو نہیں ہے, کوئی فراڈ, کوئی غلط ہاتھ میں نہ چلی جاؤ, یہ وہ.
تو اس طرح ان کو ایشوز تھے. بٹ اوور آل وہ کوئی ایشو نہیں تھا کہ ہماری فیملی کا نام خراب ہو رہا ہے, بیکاز دے نو کہ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. اگر میں انٹرنیشنلی جا کے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں اور مطلب میں چاہ رہی ہوں کہ گلوبلی ہمارے پاکستان کو ہیلپ ملے, تو اس میں کس کو مسئلہ ہوتا ہے. اور ایکسٹینڈیڈ فیملی فی الحال تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کسی کو ایشو ہے, اگر ہے بھی تو ہمارے سامنے نہیں آئے وہ. لیکن ان جنرل جو ہے ایشو ہوتا ہے, اور ہم لوگوں نے ہمیشہ سے ناٹ اونلی اباؤٹ دا پیجنٹری, وہ تو پاکستان میں ڈسکس بھی کم کیا جاتا ہے, لیکن ہم ہر چیز کو ماڈلنگ انڈسٹری سے اور ڈرامہ انڈسٹری سے کنیکٹ کر دیتے ہیں, اینڈ وی ہیو ہرڈ کوائٹ ہارریبل اسٹوریز اباؤٹ دیز انڈسٹریز ایز ویل. تو گاڈ فاربڈ آپ کو کبھی ان یور کریئر اس طرح کی کوئی سچویشن یا اس طرح کا کوئی سین آپ کے سامنے آیا ہو کہ آپ کو لگا ہو کہ یار آئی تھنک آئی نیڈ ٹو ٹیک اے اسٹیپ بیک کیونکہ دس از گیٹنگ ٹو مچ, تو ایسا آپ کے ساتھ کوئی ایکسپیرینس ہوا؟ اچھا, پہلے تو یہ ہے کہ آئی بلیو کہ آئی ایم ویری اسپرچولی پروٹیکٹیڈ, کیونکہ مطلب جب میرے ساتھ اس طرح کچھ ہونے والا ہو نا, جیسے مجھے فیلنگ آ جاتی ہے تو میں پہلے ہی بیک آؤٹ کر جاتی ہوں. بٹ لکیلی یہ بھی ہے کہ ہماری جو ڈائریکٹر ہیں جو یہ پیجنٹس دیکھتی ہیں پاکستان کی, وہ فیمیل ہے, تو پھر وہ اوبویسلی ایک فیمیل دوسری فیمیل کو صحیح سمجھتی ہیں, تو وہ بہت انہوں نے ایک سیف انوائرمنٹ ہمارے لیے رکھا ہوا ہے. تو مجھے شکر ہے اللہ کا کہ ایسا کوئی ایشو نہیں آیا. اور وہی بات ہے کہ یہ ماڈلنگ انڈسٹری نہیں ہے, بیکاز ہماری ڈائریکٹر کہتی ہیں, ان کے ایک بہت اچھا ڈائلاگ ہے, وہ کہتی ہیں کہ یو آر ناٹ اے ماڈل, یو آر اے رول ماڈل. تو آئی وڈ سے کہ فی الحال تو نہیں ہوا اور انشاءاللہ آگے بھی نہیں ہوگا. جب آپ نے وین یو ڈیسائیڈیڈ ٹو اپلائی فار اٹ اینڈ وین یو گاٹ سلیکٹیڈ, آف کورس جب یہ کراؤن آپ کو ملا ہوگا تو وہ ایک بہت بڑا ایک آپ کے لیے موقع بھی ہوگا اور ایک اچیومنٹ زندگی میں جو انلاک کی ہوگی آپ نے. وین یو کیم بیک ٹو پاکستان واز دیر اینی پرٹیکولر مومنٹ جہاں آپ کو لگا ہو کہ یار ناؤ آئی ایم اے اسٹار, اور کوئی ایسا انسیڈنٹ آپ کے ساتھ ہو جس میں آپ نے کہا کہ او ناؤ پیپل ریکگنائز می, آئی ہیو ڈن سم تھنگ وچ از ہیوج, جو کہ پاکستان میں بہت کم لوگوں نے اچیو کیا؟ اچھا, ایک آئی تھنک تھوڑی سی کنفیوژن ہوئی ہے. جیسے میں نے آپ کو بولا پہلے نیشنلی انسان ون کرتے, تو جو پیجنٹ ہوا تھا وہ لاہور میں ہی ہوا تھا. تو ابھی جو میں نے ون کیا وہ لاہور میں پیجنٹ ہوا تھا, وہ ادھر میں نے ون کیا ہے. اور ابھی میں 19 اکتوبر کو فلپینس جاؤں گی, انٹرنیشنلی جاؤں گی پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے. بٹ وہی ہے کہ اوبیسلی لاہور میں بھی ہوا ہے, تو اٹس اے بگ سٹی, اٹس ویری ماڈلنگ وائز تو بہت بڑی ہے انڈسٹری وائز, تو ادھر لوگ جانتے ہیں. پشاور میں اتنا کوئی نہیں جانتا, اچھی بات ہے کہ نہیں جانتا. اور مطلب ٹھیک ہے, کوئی مطلب آفرز بھی آئی ہیں تھوڑی بہت, بٹ یور پلان از ٹو فوکس آن دا مس ارتھ پیجنٹ, رائٹ؟ یا رائٹ ناؤ, کسی اور چیز پہ. اور اس کے بعد آئی وانٹ بی ان فلم انڈسٹری, بٹ ایز اے ڈائریکٹر, ناٹ لائک مجھے لائک اگر میرا مین گول آپ پوچھو تو آئی ڈونٹ وانٹ بی ان فرنٹ آف دا کیمرا. اوبیسلی بیبی اسٹیپس لینے پڑتے ہیں مجھے انڈسٹری میں جانے کے لیے. کوئی اور تھوڑی نہ کہے گا کہ آج وہ ڈائریکٹر کی کرسی میں بیٹھ جائے. اوبیسلی آئی ہیو ٹو ٹیک بیبی اسٹیپس, تو ادھر سے میرا نام بنے تو پھر آئی ول گو. تو میں نے اس لیے پیجنٹ کیا ہے. ایک تو اوبیسلی میں چاہتی ہوں کہ پاکستان کو ریپرزنٹیشن ملے, اور دوسرا یہ کہ میرا نام بنے تو فیوچر جو میرا گول ہے وہ کمپلیٹ ہو سکے. پاکستان میں پیجنٹری, ہاؤ ٹو پرسو اٹ, ویئر ٹو فائنڈ دیم, ہمیں تو نہیں نظر آتے. جو لوگ دیکھنا بھی چاہ رہے ہیں ان کو, تو آر دیئر اسپیسیفک ڈیجیٹل میڈیا پلیٹفارمس ٹو اپلائی, سم ویب سائٹس آپ بتا سکیں, کیونکہ آئی ایم پریٹی شیور کہ آفٹر واچنگ دس پوڈ کاسٹ مینی پیپل ول بی آسکنگ دا سیم کوسچن وچ آئی ایم آسکنگ رائٹ ناؤ. تو ان کے لیے آپ اگر بتا سکیں کہ کس طریقے سے اپلائی کیا جا سکتا ہے. ہاں گائز, اپلیکیشنس آر اوپن, یو گائز کین اپلائی. مس پاکستان ورلڈ ویب سائٹ کا نام ہے. انسٹاگرام میں بھی ہے, فیس بک بھی ہے, گوگل سرچ کر لے اس میں بھی ہے. تو وین یو گو دیئر, ادھر ہی لائک اپلیکیشن کا ایک پورا پروسیس ہے. وہ یو سبمٹ اپلیکیشن, یو فل یور اپلیکیشن, یو سبمٹ یور پکچرس, اور آپ کی ایڈوکیسی دیکھی جاتی ہے. ایک مطلب سارا انفارمیشن کے بعد آپ کی ایک وہ ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل اف یو ون دا ٹائٹل, تو آپ کس چیز پہ کام کرو گے. تو آپ کی سب سے جو مین چیز ہونی چاہیے نا, فوکس, وہ ایڈوکیسی پہ ہونا چاہیے کہ میں نے کس چیز پہ کام کرنا ہے. مطلب ایوی نہیں کہ اچھا مجھے فیمس ہونا ہے تو بس میں پیجنٹ میں. اٹس اے ویری کیا کہتے ہیں, ہارڈ تھنگ ٹو گیٹ ان. پرپس اورینٹیڈ, رائٹ؟ پرپس اورینٹیڈ. دس از دا ویری فرسٹ ٹائم آئی ایم ہیئرنگ اباؤٹ
purpose related with this industry. So آپ کا purpose آپ نے بتایا کہ ریسرچ کے لیے تو آپ نے بتا دیا کہ اس سے پہلے کیا تھا. وٹ واز یور ایڈوکیسی ٹاپک اور کنسرن اور یو نو تھنگ وچ یو فوکسڈ آن اینڈ جس کو دیکھ کے آپ نے پھر آگے کی اور یو ہیو ون امنگسٹ مینی پیپل آئی ایزیوم. تو آپ کی کیا جرنی کیا رہی وہ ان پرٹیکولر اور وٹ واز یور ایڈوکیسی ٹاپک ایز ویل؟ اچھا، جو میرا مین وہ تھا نا، میں ڈائریکٹر اور رائٹنگ اس طرف اس لیے جانا چاہتی ہوں بیکاز میں چاہتی ہوں کہ ہماری جو ڈرامہ انڈسٹری ہے بہت بڑی ہے اور انٹرنیشنلی لوگ دیتے، ایون انڈیا کے لوگ بھی ہمارے ڈراماز دیکھتے ہیں. بٹ یہ ہے کہ اس میں 30% آر ویری نائس ڈراماز، ویری ایجوکیشنل ڈراماز، بٹ باقی لو ٹرائنگلز اینڈ اسٹف لائک دیٹ. تو میں چاہ رہی تھی میں تھوڑا سا اس کو چینج کروں انشاءاللہ، اگر اللہ مجھے موقع دے، کہ مطلب میں اس طرح اسٹوری لائنز لکھوں جو کہ لائک لوگوں کو انٹرٹین بھی کریں جو وہ دیکھ رہے ہیں، بٹ ساتھ ساتھ ان کو یو نو وہ کچھ سیکھے بھی، ان کو پازیٹیولی وہ امپیکٹ بھی کرے. سو دس واز مائی پلان آل along. اینڈ دین انوائرمنٹ کا آئی کیئر اباؤٹ، آئی ایم این اینیمل لور. I have so many cats and dogs in my house, اور پھر جب بھی اسٹریس کو بھی دیکھتی ہوں تو I really care about them، ان کو کھانا پینا سب کچھ. تو یو نو وہ یہ چیز آپ کے اندر نیچرلی ہوتی ہے. یو کان جسٹ فیک اٹ کہ اچھا یو نو یو کان جسٹ ویک اپ ان دا مارننگ سے او آئی کیئر اباؤٹ دی انوائرمنٹ، بیکاز دیٹس ناٹ ہاؤ اٹ از. آپ کتنا فیک کر لوگے، مطلب ایک دن کر لوگے، ایک مہینہ کر لوگے، مطلب ایک دن آپ نے گند اٹھا لیا، دوسرے دن اٹھا لیا، تیسرے دن آپ کو گیا اچھا چھوڑو، عادت نہیں ہے کسی کو دکھانے کی جگہ کرنا ہے. لیکن آپ نے جیسے کہا کہ ڈرامہ انڈسٹری میں اچھے ڈراماز بھی ہیں اور یو نو دی لو ٹرائنگل اینڈ آل، بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ dramas, especially dramas and movies in subcontinent India and Pakistan and even Bangladesh for that matter, they are for pure entertainment. You know, you cannot teach people anything from dramas, good or bad, because Manoj Bajpayee is an Indian actor. پتہ نہیں آپ کو شاید پتہ ہے ان کا کہ نہیں. He's a very popular actor. Family Man show میں بھی وہ ہیرو تھے. He once said that with 200 rupees you cannot expect کہ 200 روپے کوئی دے کے آپ سے کچھ سیکھے گا. وہ پیور انٹرٹینمنٹ کے لیے آتے ہیں. ڈونٹ یو تھنک کہ ڈراماز کو انٹرٹینمنٹ کی حد تک ہی جو ہے وہ رکھنا چاہیے، نہ کہ اس کو ایک ایجوکیشنل پرپز کے لیے یوز کر لیا جائے؟ گڈ کویشچن، آئی ایم گلیڈ یو آسک دیٹ. بٹ دیکھیں میں نے بولا کہ میں ایسے بنانا چاہتی ہوں. دیکھیے دیر آر سو مینی ڈراماز آئی کین ایون نیم دیم جو بہت انٹرٹین بھی کرتے ہیں انسان کو، بٹ وہ بہت نالجبل بھی. جیسے دیر از دس ڈرامہ الف، سجل علی کا ڈرامہ ہے. ایک ہے مجھے ابھی اس کا نام یاد نہیں، یمنا زیدی کا ڈرامہ ہے. تو اس طرح کے بہت ڈراماز ہیں جو سوشل ایشوز پہ بنے ہوئے ہیں. آڈینس کو بہت شوق سے دیکھتی بھی ہے اور بڑے سے سیکھتی بھی ہے. اور آئی بلیو کہ ہم آگے جا رہے ہیں اینڈ آگے یہ میڈیا انٹرنیٹ ہی سب کچھ ہے. دس از آور فیوچر. سو آپ اگر سارے بچے چاہے وہ گاؤں کے ہوں، چاہے وہ شہر کے ہوں، وہ چاہے چھوٹے ہوں، کلاس 5 کے ہوں، کلاس 4 کے، ساروں کے پاس موبائلز ہیں، سب کے پاس سوشل میڈیا ہے. تو اور ان کو یہ چیز بہت افیکٹ کری ہے. جیسے کہ ایک کیس ہوا تھا ابھی اسلام آباد میں، جو ایک لڑکی کو گولی مار دی گئی تھی. ثنا یوسف آئی بلیو. سو وہ ان کی جو کہانی تھی اٹس ویری مچ سملر ٹو اے اسٹوری. پاکستانی ڈرامہ ہے، دانش تیمور کا ایک ڈرامہ ہے، جس میں بیسکلی ان کا ایک ڈائلاگ بھی ہے کہ اگر یہ میری نہیں تو کسی کی بھی نہیں. اینڈ دین ہی آئی تھنک کلز ہر سم تھنگ. تو یہ دیکھیں ویری سملر کیس. مے بی ہی واز، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آئی ایم شیور ہی واز، بٹ مے بی اس کو کچھ نہ کچھ اس نے اس سے انسپریشن لی ہو. تو آئی بلیو کہ یہ بہت ہم لائک میڈیا ہمیں بہت امپیکٹ کرتی ہے بیکاز ہم بہت کنزیوم کرتے ہیں. رات کو 4-5 بجے تک لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ڈراماز. تو اوبیسلی یہ امپیکٹ کر رہا ہے آپ کے برین کو. آپ نے دانش تیمور کے ڈرامہ کی بات کی، وہ اس ثنا یوسف کیس کے بعد اٹ واز ویری مچ انٹو the talk, not only in media but social media as well. اور آپ کو لگتا ہے کہ جو ٹاپ اسٹارز ہیں پاکستان کے، دانش تیمور از ون آف if not the top star, he's one of the top star. ابھی بھی ان کا ایک ڈرامہ جو ہے وہ شیر کے نام سے ڈرامہ ہے، وہ ابھی بھی پاکستان کا سب سے بڑے سال کا ڈرامہ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے جو سپر اسٹارز ہیں ان کو بھی یہ رسپانسبلٹی کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے کسی ایکشن سے ہم امپیکٹ کسی کی لائف کو کر سکتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہ رخ خان از اے گلوبل اسٹار. انہوں نے کہا تھا کہ میں کبھی بھی ایک ولن کا رول نہیں کروں گا کیونکہ میری آڈینس اس سے امپیکٹ ہوتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے جو سپر اسٹارز ہیں ان میں سینس آف رسپانسبلٹی نہیں ہے، کمی ہے اس کی؟
دیکھیں جیسے آپ نے شاہ رخ خان کی بات کی, اب دیکھیں ان کے ایک مورلز ہیں, انہوں نے بولا میں یہ نہیں کروں گا بیکاز اس سے لوگ نیگیٹیولی امپیکٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ آپ کے مورلس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. جیسے اب پاکستانی سٹارز ہیں جیسے صبا قمر, شی از ون آف مائی فیوریٹ, جو ان کے آپ جو بھی اسکرپٹ اٹھائیں, جو بھی انہوں نے ڈراماز کیے ہیں, ان نے ہمیشہ بہت پیارے ڈراماز کیے ہیں. مطلب وہ کسی سوشل ایشو پہ تھے, چیخ تھا ان کا ایک ڈرامہ. تو وائی ناٹ, اگر دیکھیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے, تو آپ وہ کرو جو بکتا ہے وہ دکھتا ہے نا. مطلب آپ پھر اسٹوری لائن اس طرح بناؤ جو کہ مطلب جو اچھی بھی ہوں, جو ایکٹرز بھی لیں اور لوگوں کو انٹرٹین بھی کریں, اور مگر ساتھ میں ان کو ایجوکیٹ بھی کرے. تو آئی بلیو کہ یہ ایکٹرس کی بھی رسپانسبلٹی ہے, کیونکہ یہ دیکھیں آپ میڈیا میں آ کے یہ نہیں بول سکتے ہو کہ میں تو سب کچھ کروں گا, یہ تو لوگوں کی مرضی ہے کہ وہ کیسے لیتے ہیں. آپ اگر میڈیا میں آ رہے ہو, آپ اتنے لوگوں کو امپیکٹ کر رہے ہو, آپ اتنے لوگوں کے رول ماڈل ہو, تو آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ آپ اپنے ملک کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے کچھ اچھا کرو. بالکل. اور آپ نے الف کی بات کی, الف واز اے ہیوج ہٹ ان پاکستان, لائک ملینز آف ویوز. اور مجھے اب یاد نہیں ہے کہ الف کے ساتھ ایک اور ڈرامہ ریلیز ہوا تھا, دیٹ واز پیور مسالہ انٹرٹینر, اور اس وقت اس کے ویوز زیادہ تھے, بٹ آج کے دن تک لوگ الف کو یاد رکھتے ہیں. اور حمزہ علی عباسی آئی تھنک از ورکنگ آن دس کانسیپٹ کہ دیر شوڈ بی انٹرٹینمنٹ وتھ پرپز. تو دیٹ واز پیور انٹرٹینمنٹ. اور ایون پریزاد اف یو ٹاک اباؤٹ اٹ, سوسائٹی کو جو ہے وہ اپلفٹ کرنے کے لیے ایک ڈرامہ بنایا گیا تھا. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. پھر دیر از دا اسکول آف تھاٹ which is endorsed by, promoted by, supported by the school of, which is Khalil Rahman Qamar. He is a person who openly says stuff and he is not apologetic about it. ان کے ڈراماز بھی ہم لوگ دیکھ لیں, اور ان کی خواتین بھی میں نے پاکستان میں ان کی فینس دیکھی ہیں کہ وہ ان کے اسکول آف تھاٹ کو پروموٹ کرتی ہیں, سپورٹ بھی کرتی ہیں. واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ از خلیل الرحمان قمر اور ان کی جو تھاٹ پروسیس کے جو لوگ ہیں, آر دے دا ونز ہو آر ایکچولی کازنگ پرابلمس, اینڈ آر دے ایکچولی پروموٹنگ مسوجنی ان پاکستان, یا ان جنرل بھی ہمارے معاشرے میں ہے؟ ان جنرل تو ہمارے اندر یہ چیز ان ڈیپتھ ہے کہ ہمارے جو ایون عورتیں بھی مسوجنسٹ ہیں. مطلب وہ کہتے ہیں نا عورت کی سب سے بڑی دشمن ہے. یہ بالکل ٹرو. میں پہلے اس بات کو بلیو نہیں کرتی. آئی واز لائک کہ نہیں جی, جیسے لڑکے, جیسے آئی ہیو سین گائز سپورٹنگ گائز, لائک میں نے کسی لڑکیوں کو نہیں دیکھا کہ وہ دوسرے لڑکیوں کو, ہاں, بٹ میں نے مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا, بیکاز میں جس بیک گراؤنڈ میں بڑی ہوئی ہوں تو میں فیملی ڈراماز بھی سے بہت دور رہی ہوں. تو آئی نیور, جب ٹائٹل وغیرہ جب سب کچھ ہوا, اس کے بعد آئی سو کہ یار ایون جو عورتیں تھیں وہ کمنٹ کر رہی ہیں کہ اس کو شرم نہیں آتی, اور وہ, تو مجھے اتنا مطلب سیڈ, اٹس ہرٹفل ٹو سی کہ آپ اپنے ہی جینڈر کو اتنا ڈیگریڈ کیوں کریں. مطلب آپ ایک اگر کوئی, ٹھیک ہے, اگر آپ کی زندگی میں کچھ انٹرسٹنگ نہیں ہوا, دیٹس ناٹ آور فالٹ, بٹ آپ دوسرا جو جا رہا ہے آگے, جو اپنے ملک کے لیے, اپنے لیے اچھا کرنا چاہ رہے, تو سپورٹ دیم. اور جو آپ نے خلیل الرحمان کی بات کی, آئی بلیو کہ ہر کسی کے اپنے اوپینینز ہوتے ہیں, اینڈ اٹس گریٹ اف ہی ہیز ہز اون opinions. I have my own opinions. تو but do you agree with it, with his opinions? No, I don't. Really? کیونکہ دیکھیں دو ایکسٹریمز ہیں نا ہماری سوسائٹی میں. ایک طرف ہو گیا خلیل الرحمان قمر, دوسری طرف ہو گیا عورت مارچ. ایٹ ٹائمز اٹ فیلس کہ دیر از نو ان بٹوین نا. ایک طرف ایک ایکسٹریمسٹ فورس ہے, دوسری طرف دوسری ایکسٹریمسٹ فورس ہے. خلیل الرحمان قمر کی اسکول آف تھاٹ کو تو نہ آپ انڈورس کرتی ہیں نہ میں انڈورس کرتا ہوں, اور ہم سب کا اپنا اپنا اوپینین ہو سکتا ہے. عورت مارچ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ جب عورت مارچ ایوری ایئر ان مارچ کے مہینے میں جو ہے دیر از اے ہیوج نیشنل لیول ڈسکشن گوئنگ آن کہ عورت مارچ ہو رہا ہے. ڈو یو ریئلی تھنک عورت مارچ جو ہے وہ سوسائٹی کے ایک ایسے سیگمنٹ کو ہرٹ کرتے ہیں جو کہ ایکچولی میٹر کر رہا ہے اس ساری سچویشن میں پرابلمس کریٹ کرنے میں, یا آپ کو لگتا ہے کہ اٹ از ایکچولی گیٹنگ آؤٹ آف ہینڈ جو ان کی بھی جو ڈیمانڈس ہیں ایٹ ٹائمز دے آر آلسو پریٹی مچ انریزنیبل؟ ہاں نہیں, آئی ایگری. دیکھیں دونوں طرف کے ایکسٹریمز کبھی بھی اچھے نہیں ہوتے ایک سوسائٹی کے لیے. اگر آپ بالکل فیمنسٹ نہیں, سوری, عورت مارچ کے ایکسٹریم میں چلے جاؤ, لائک لبرل ایکسٹریم میں چلے جاؤ, یا پھر آپ کنزرویٹیو ایکسٹریم میں چلے جاؤ, اٹس نیور گڈ فار دا سوسائٹی, بیکاز ان بٹوین پیپل ہیں نا, آپ ہیں,
میں ہوں. تو ہم ہیں بٹ اوبیسلی ہم بیکاز وی آر سو بزی ود آر اون لائفس رائٹ ناؤ, مطلب بیکاز ہمارے پاس کوئی کام ہے نا کرنے کو تو ہم اس میں کریں, تو وی ڈونٹ ہیو دا ٹائم کہ ہم جی لوگوں سے جا کے لڑیں. تو عورت مارچ عورتیں کریں, اپنا مارچ ضرور کریں, آئی ہیو نو پرابلم ود دیم. میں خود بھی فیمنسٹ ہوں, بٹ آئی بلیو کہ فیمنزم جو ہوتا ہے دیٹ از ناٹ اباؤٹ کہ او ہم جب یہ کہتے ہیں کہ یو نو جیسے ہم کہتے ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اچھا ہم اپنی باڈی کے ساتھ کچھ بھی کریں. دس از واٹ دے مین از کہ یو ہیو نو رائٹ, دا ادر جینڈر ہیو نو رائٹ ٹو ٹچ آور باڈی وداؤٹ آور پرمیشن, اینڈ دیٹ از ٹرو. مطلب کس کا حق بنتا ہے کہ آپ کو مطلب آپ کو آپ کی مرضی کے خلاف لے جائے. سو آئی تھنک کہ جو ان کے سلوگنز ہیں بہت سارے ہیں, ابھی مجھے یاد بھی نہیں آ رہے, تو ان دونوں ڈبل میننگز ہیں. آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو پازیٹیولی لے رہے ہو کہ آپ اس کو نیگیٹیولی لے رہے ہو. نہیں, لیکن آپ نے بات کی میرا جیسے میری مرضی, اینڈ اٹس پریٹی مچ یو نو انڈرسٹینڈیبل کہ اس کا مطلب کیا ہے. لیکن جس طرح آپ نے ایکسپلین کیا, ہم نے آج تک کبھی کسی عورت مارچ آرگنائزیشن کی کسی لیڈرشپ کو اس طرح سے اس چیز کو ایکسپلین کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جو مطلب ہم بہتر سمجھتے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں, آپ نے جو سمجھنا ہے سمجھو. اور آپ کو لگتا ہے کہ, اور میں یہ دونوں طرف سے بات کر رہا ہوں, دونوں ایکسٹریم سے, کہ ایسی باتیں اور ایسی سچویشنز اور ایسے سرکمسٹانسز نہ کریٹ کیے جائیں جس سے کوئی ایک بندہ بھی کسی کی اگر چیز سے ہرٹ ہو رہا ہو. اگر تو خلیل الرحمان کے ڈراموں سے کوئی ہرٹ ہو رہا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ کنٹرول کرے اس پہ. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اگر کچھ سلوگن سے اگر ایک سیگمنٹ آف دا سوسائٹی جو ہے وہ ہرٹ ہو رہی ہے, تو عورت مارچ کی لیڈرشپ کو ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر تھوڑا سا کام کریں. اینڈ دیر آر ایکچولی مینی ایکچوئل ایشوز وچ شوڈ بی ٹاکڈ اباؤٹ. یو نو ڈومیسٹک وائلنس از دا کور پرابلم ان آر سوسائٹی, ایکول ویج, ورک پلیس ہراسمنٹ اور چلڈرن ہراسمنٹ, یہ بہت ایشوز ہیں. لیکن جہاں یہ بات آ جاتی ہے کہ میرا جیسے میری مرضی چلیں وہ ایکٹ ہو گیا, اپنا کھانا خود گرم کر لو, اپنے کپڑے خود دھو لو, تو آئی تھنک یہ تو انٹرنیشنلی تو یہ جینڈر نیوٹرل کام ہے. یہ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی ایک سیگمنٹ کے لیے. گڈ پوائنٹ. اچھا اب دیکھیں, جیسے میں نے وہ کہا کہ دونوں ایکسٹریمس کی طرف جانا اچھا نہیں ہے سوسائٹی کے لیے. نہ آپ بالکل ایکسٹریم فیمنزم کی طرف جا سکتے اور نہ آپ ایکسٹریم کنزرویٹیو کی طرف جا سکتے, کیونکہ یہ دونوں ہماری سوسائٹی کو خراب ہی کر دے گا. کیونکہ پھر یا تو اگر آپ ایکسٹریم فیمنزم کی طرف جاؤ تو اب میل جینڈر دب جائے گا, اگر آپ ایکسٹریم کنزرویٹیو ہو جاؤ تو آپ فیمیل جینڈر دب جائے گا. تو دیکھیں, اب مجھے نہیں پتا کہ کون کیا بول رہا ہے کہ اچھا میں نے, بٹ میری آئی فیل لائک میری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ میں اپنے جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں اس کو ایکسپلین کروں. جیسے آپ نے کہا اپنا کھانا خود گرم کرو, آئی بلیو اس سلوگن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اچھا وہ اپنے شوق کری جاؤ اپنا کھانا خود گرم کرو. آئی بلیو اس کا یہ مطلب ہے کہ دیکھیں, جیسے آپ نے کہا ڈومیسٹک وائلنس, جو شادیوں میں جو گاؤں سائڈ میں جو وہ ہوتے ہیں, دیر سو مینی کیسز جہاں پہ وہ لڑکی نے نمک کھانے میں کم ڈال دیا یا اس نے ٹھنڈا کھانا سرو کر دیا غلطی سے تو اس کو مار دیا گیا. تو آئی بلیو کہ یہ اس پہ لائک یہ جو سلوگن ہے کہ اپنا کھانا خود گرم کرو, کہ اگر تمہیں نمک کم لگ رہا ہے تو تم تھوڑا سا خود ڈال دو, تمہیں اگر کھانا ٹھنڈا لگ رہا ہے تو تم جا کے مائکرو ویو خود کر لو. دیر از نو ایشو, تم خود کر سکتے ہو یہ کام. تو آئی بلیو کہ یہ ہوتا ہے. اور یہ اگر کوئی کسی کی یہ تھاٹ پروسیس ہے کہ اچھا نہیں میں جو ہوں اپنے شوہر کے لیے کوئی کام نہیں کروں گی اور میں تو بس میں تو بس اس کو کہوں گی مائنڈ یور اون بزنس, تو یہ غلط ہے. بٹ دین آئی بلیو کہ میلس کو بھی چاہیے کہ ٹھیک ہے, تم جیسے اب ہم وہ سنتے ہیں کہ ہم تو جاب کرتے ہیں اور عورتیں گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں پورا دن اور فارغ, تو یہ بھی غلط ہے. وہ گھر کے کام کر رہی ہیں, وہ بچوں کو سنبھال رہی ہیں, وہ جو پیچھے آپ نے پورا ٹبر چھوڑا ہوا ہے اس کے لیے جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے, ان کا خیال رکھ رہی ہے. تو یہ دیکھیں, دس از ناٹ, اسلام میں تو جوائنٹ فیملی سسٹم ہیز نو ویلیو. یہ تو دس از انڈین ٹریڈیشن جو ہمارے اس میں آیا ہوا ہے. اور جب ہم لوگ اتنا وہ کرتے ہیں کہ ہمیں انگریزوں والے ٹریڈیشنز نہیں چاہیے, ہمیں کافروں والے ٹریڈیشنز نہیں چاہیے, تو آپ لوگ زیادہ تر تو کافر ہمارا کلچر وہ پروموٹ کر رہے ہو. آپ ابھی بولیں کہ جوائنٹ فیملی اچھی نہیں ہے, نیچے 100 لوگ کمنٹ کریں گے یہ غلط ہے اور یہ تو لوگوں کا گھر توڑوانا چاہتی ہے.
تو اگر آپ صحیح اسلام کی بات کریں تو اسلام میں تو پھر دے سے کہ لڑکا لڑکی اپنا الگ رہیں. اور ایون ڈاوری جس پہ جہیز کے نام پہ جو قتل و غارت پاکستان میں ہوتی ہے وہ بھی تو اسلام میں نہیں ہے. لیکن یہ کہ وی ور پارٹ آف یونائٹیڈ انڈیا فار دا لانگسٹ پیریڈ آف ٹائم, اور آئی تھنک دیٹس ریزن وائی کچھ عادتیں ہم لوگوں نے وہاں سے بھی اڈاپٹ کی ہیں. لیکن آئی ووڈ رادر ڈس ایگری ود یو وین یو سے کہ ان کے اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ نمک یا کھانا ٹھنڈا کرنے کے لیے آئی تھنک دے آر purposefully floated out. I agree with you. To make sure that کہ لوگوں کو تاکہ لگے بات اور اس پہ conversation ہو. because نہیں, I agree with you because obviously ان کو میڈیا چاہیے اور ان کو میڈیا کوریج اسی چیز سے ملے گی اگر وہ سلوگنس بولیں گے. بٹ وہی ہے نا کہ دیکھیں, فار می اٹس ویری ایزی کہ میں بھی کہوں کہ اچھا جاؤ اپنا کھانا خود کرو, میں بھی اسی سلوگن کو بس بولوں کہ ٹھیک ہے تمہاری مرضی, تم نے کچھ سوچنا ہے. مگر میرا جو سیلف ہے وہ مجھے اجازت نہیں دے رہا کہ میں یہ بات کروں. تو میں تو سمجھاؤں گی لوگوں کو. اگر مجھے کوئی بات صحیح نہیں لگ رہی اور مجھے پتہ ہے کہ لوگوں کو بے اعتراض ہے تو میں ان کو ایجوکیٹ کروں گی, کیونکہ جتنا میں ان کے لیے ان کی ہیلپ کر سکتی ہوں کیوں نہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو اپنی ایک پرسنل اسٹوری بتاتا ہوں. دیر از اے فرینڈ آف مائن, وہ یہ دیکھ رہا ہوگا, I won't name him, کیونکہ جب وہ دیکھ رہا ہوگا تو اس کو ضرور سمجھ پڑ جائے گی کہ میں اس کی بات کر رہا ہوں. جب عورت مارچ کا دوسرا سال تھا اور یہ بہت زیادہ پیک پہ تھے اپنے یہ دی سلوگنز, اینڈ دیر واز اے ہیوج sentiment towards against men in society. And my friend, he's a self-made man and he got married like 5-6 years ago, and one day he came back home, asked اپنی وائف سے, اس نے کہا کہ پلیز میرا کھانا گرم کر دو, and she literally اس نے اپنا مائکرو ویو اٹھا کے کمرے میں لگا رکھا کہ اب گرم کرو اس میں. نہیں, so that friend will be watching this episode because he always does, تو وہ سمجھ جائے گا. تو یہ بھی ایک ایکسٹریم تھاٹ ہے نا جو کہ ہم لوگوں نے اپنی سوسائٹی میں دیکھا ہے. میں کسی بھی طرح سے مردوں کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا. اس ملک میں مردوں کو جتنی لبرٹی ہے اس کی اگر 5% بھی عورتوں کو ہوتی تو عورتیں بہت کچھ اچیو کر لیتی. لیکن آئی تھنک کہ اٹس دا رائٹ ٹائم ان 2025 وی نیڈ ٹو ایکسیپٹ دا فیکٹ that there are problems on both sides of the spectrum. I agree. میں نے آپ کو بولا کہ دونوں سائڈ جب ایکسٹریم پہ اگر جائے گی تو وہ ہماری سوسائٹی کو خراب کر دے گی. اور جیسے آپ نے ایگزامپل دی, یہ اس نے بہت غلط کیا, مطلب آئی ڈونٹ نو ان کی پرسنل لائف ہے, بٹ دس از رانگ ان سو مینی ویز. تو اگر وہ تمہارے لیے کما کے لا رہے تو تم کر لو کام, کوئی مسئلہ نہیں. ساری بات ہوتی ہے نیریٹو کریٹ کرنے کی, سینٹیمنٹ کی. آئی ایم پریٹی شیور کہ جو ہماری بھابھی اب دیکھ بھی رہی ہوں گی پوڈ کاسٹ تو ان کو بھی برا لگتا ہوگا اس چیز کا. لیکن یہ ہے کہ دس از دا ٹروتھ. اور میں یہ سوچتا ہوں کہ عورت مارچ نو میٹر واٹ جتنی ابھی پولیٹیسائز بھی ہو چکی ہے اور اس کے اگینسٹ بھی کافی وائسز ہیں, آئی اسٹل بلیو کہ عورت مارچ از دا اونلی سوسائٹی ان پاکستان جو کہ ایکچولی لیجسلیشن کروا سکتی ہے اگینسٹ ڈومیسٹک وائلنس, اور لیجسلیشن کے ساتھ امپلیمنٹیشن. اب دیکھیں ورک پلیس ہراسمنٹ از اے ہیوج تھنگ ان پاکستان. بڑے بڑے کارپوریٹس میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ ورک پلیس ہراسمنٹ ہوتی ہے, رپورٹ نہیں ہوتی, لیکن اسی طرح کے پوڈ کاسٹ میں کافی لوگ آ کے ڈسکس کرتے ہیں. تو یو بینگ اے سکسیزفل وومن ان پاکستان, واٹس یور تھاٹ آن اٹ؟ کین وی سی اے سکسیزفل امپلیمنٹیشن آف دیز لاز اف دے آر امپلیمنٹیڈ, اور اس میں عورت مارچ جیسی سوسائٹیز کا رول کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, اچھا عورت مارچ کا ایک سب سے بڑا ایشو جو یہ ہے نا, وہ یہ ہے کہ وہ فیمنسٹ رائٹس تو مانگ رہی ہیں. آئی ڈونٹ نو, آئی ایم گونا گیٹ اٹیکڈ آن دس, بٹ وہ فیمنسٹ رائٹس تو مانگ رہی ہیں, بٹ they are more focused on the LGBTQ community, and I've seen this. They're like, in Aurat March they have so many posters about LGBTQ. So why are you if you're saying a third gender, تو آپ اس جینڈر کو ایک لائک عورت مارچ میں کیوں لا رہے ہیں؟ تو اور جو پھر اس کی وجہ سے جو صحیح ایشوز ہوتے ہیں, جیسے جو گاؤں میں جو بچیوں کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ ان کی چھوٹی چھوٹی عمر میں شادی ہو جاتی ہے, اور اس طرح وہ جو ہوتے ہیں نا وہ وہ اس طرح اس پہ پردہ ڈل جاتا ہے, بیکاز ہم وہ چیز سامنے نہیں لا رہے ہیں. ہم جی اپنے تماشوں میں لگے ہوئے ہیں کہ او دیز تھرڈ جینڈرز نیڈ رائٹس. بھائی تم پہلے اپنے جینڈر کو تو رائٹ دو, اپنے جینڈر کے لیے تو کام کرو. تو آئی بلیو اگر ہم ایک رائٹ مینٹیلٹی کے ساتھ اگر پیپل
جن کا مائنڈ سیٹ سملر ٹو می وہ کہیں گے اپنے ہی صحیح سیلف obsessed ہے, بٹ نہیں, آئی تھنک مطلب میں صحیح بات کر رہی ہوں. But you have achieved something in life now, so you have the right to say and you have the right to comment as well. ہاں, انٹرنیٹ میں اتنے لوگ فضول بات کر رہے ہوتے ہیں, اگر میں ایک لاجیکل بات کر رہی ہوں سو وائی ناٹ. تو آئی بلیو کہ اگر عورت مارچ آپ کرو اور وہ چینج لا بھی سکتی ہے, بٹ اگر اس میں ایک اچھے ایکول بیلنسڈ مائنڈیڈ لوگ ہوں تو اگر وہ ایکسٹریم پہ جا رہے ہیں کہ جی مائکرو ویو لے کے لے آئیں گے کہ اپنا کھانا گرم کر لو یا سم تھنگ لائک, تو پھر تو تھوڑا سا مشکل کچھ بھی نہیں ہے, اور کوئی ایگزسٹنس بھی نہیں ہو سکے گا نا سوسائٹی میں, پھر کسی سے لڑیں گے یہ سارا. کیونکہ دیکھیں نہ عورت کے بغیر دنیا کمپلیٹ ہے نہ مرد کے بغیر. یہ اگر آپ ایک جینڈر کو بالکل ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے, دس از دنیا چل ہی نہیں سکتی. جتنی ایکولی عورتیں امپورٹنٹ ہیں اتنے میل بھی امپورٹنٹ ہیں. پر یہ میں ایک چیز کو تو میں مانتا ہوں کہ عورتوں کو اپرچونیٹیز جو ہیں وہ لمیٹیڈ ملتی ہیں, اور اگر کوئی سکسیزفل عورت ہو تو اس کے اوپر جو کامنٹس کیے جاتے ہیں ارد گرد کے لوگوں کی طرف سے کہ اگر کسی عورت نے سکسیس اچیو کر لی ہے تو اس نے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ میل پریکٹس تو کی ہی ہوگی, no matter what the situation is. So have you ever faced such comments on Instagram, because Instagram is an open platform? Not on Instagram but on Facebook, because I think اس طرح کے لوگ فیس بک میں ذرا زیادہ کمنٹس کر لیتے ہیں. بٹ دیکھیں وہی ہے نا کہ اگر ہم اس طرح کے لوگوں کے خلاف مارچ کریں تو بات ٹھیک بنتی ہے, بٹ آپ کسی اور چیز کے خلاف جو ویسی جو کوئی ایشو ہے بھی نہیں, آپ اگر ایک کوئی ایشو نہیں ہے اور اس کو ایشو بنا کے پریزنٹ کرو گے تو اٹس ناٹ گونا بینیفٹ یو اور ناٹ اینی ون ایلس. تو یہی ہے کہ ہاں کمنٹس مجھے بھی اس طرح کے ملے ہیں, بٹ یہی ہے کہ واٹ کین آئی ڈو اباؤٹ دیٹ. Does it take a toll on your mental health? Because digital media is getting popular and it's, for a person like you to establish your brand, digital media کا ایک بہت بڑا رول ہے اس میں. تو جب اس طرح کے کامنٹس آتے ہیں تو does it take a toll on your mental health? Honestly no, because I have a reason. میری جو فیملی مما بہت جب پڑھتی ہیں وہ بہت خفا ہوتی ہے ان چیزوں پہ, کیونکہ اوبیسلی وہ ماں ہیں وہ بہت خفا ہوتی ہیں. بٹ آئی بلیو کہ دیکھیں آئی نو کہ میں کس طرح پہنچی ہوں, اور آئی نو کہ میں کتنے سچے اور پیور دل سے پہنچی ہوں. تو مجھے میں نے کچھ کیا نہیں ہے تو وائی شوڈ آئی فیل گلٹی اباؤٹ اٹ. اور لوگوں کو تو کام ہے کہنا آپ گھر پہ بیٹھے رہو تو دے ول بی لائک اچھا یہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, آپ باہر کام کرو تو دے لائک اچھا اس کو شرم نہیں آتی باہر کام کرے. تو لوگ تو کہیں گے ان کا کام ہے کہنا, تو خوشی نہیں ہے لوگوں میں نا ویسے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ لڑکیوں کی طرف یہ تھوڑا زیادہ ہے, لڑکوں کو کوئی کچھ نہیں کہتا, گھر میں بھی بیٹھا رہے باہر بھی اگر کچھ اچیو کر لیں گے تو اس کو سیلیبریٹ کیا جائے گا. اور ایون بڑی بڑی کارپوریٹس میں بھی اگر ہم لوگ دیکھیں کہ اگر کسی عورت کی پروموشن ہو جاتی ہے تو اسی آرگنائزیشن میں پڑھے لکھے ایگزیکٹو جو ہیں وہ جس طرح کے کامنٹس کرتے ہیں. تو دس ڈسٹنکشن بٹوین مین اینڈ ویمن ان سوسائٹی, do you really think will it ever finish in Pakistan? میں کہتا ہوں ایک ایشو کیا ہے جتنا مجھے لگتا ہے, آپ یو کین ایگری اور ڈس ایگری ود می. آئی فیل لائک میل جینڈر کے خلاف سوری فیمیل جینڈر جو ہے نا اس کے خلاف دو جینڈرس کھڑے ہوئے ہیں, فیمیل اور میل خود, اور میل کے خلاف صرف ایک جینڈر کھڑا ہوا ہے فیمیل. مگر سکسیزفل میل کو آئی ڈونٹ تھنک سو کوئی فیمیل کہے گی او یہ تم کیوں گئے اور تم نے تو اپنے آپ کو کچھ کیا بیچا ہوگا. ڈونٹ مائنڈ مائی ورڈس, بٹ اس کو کوئی نہیں کہیں گے. مگر جب ایگزیکٹ وہی پوزیشن عورت کو ملے گی تو ضرور اس نے بیچا ہوگا. یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب وہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ اب ایک جینڈر کے خلاف صرف ایک جینڈر کھڑا ہے, دوسرے جینڈر کے خلاف دو جینڈر کھڑے ہیں, اس کا اپنا جینڈر بھی اس کے خلاف کھڑا ہے, بیکاز وہی ہے کہ وہ فیمیل کو ہی ڈسکریج کرتی ہیں. تو سب سے بڑا ایشو یہی ہے. تو یہ ختم ہوگا پاکستان میں؟ آپ کو لگتا ہے دنیا بہت آگے چلی گئی ہے, we are living in a world where artificial intelligence has taken over and we are still stuck in male and female. So do you really think اپنے ارد گرد جب آپ when you move around پاکستان آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ چیزیں کم ہو رہی ہیں یا یہ چیزیں ختم ہوں گی, یا آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ نہیں یہ اسی طرح چلے گا معاملہ؟ دیکھیے یہ ایشو تو پوری دنیا میں چل رہا ہے نا. مطلب میل اور فیمیل جو ہیں وہ دونوں فیمیلز کے خلاف ہیں, وہ تو پوری دنیا میں چل رہی ہے یہ بات. بٹ ہاں پاکستان میں تھوڑی زیادہ ہے کیونکہ ہم بہت بیکورڈز چل رہے ہیں. اگر دنیا 2025 میں ہے تو ہم ابھی 2002 میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم بہت پیچھے ہیں. تو آئی فیل لائک اگر دونوں جو اچھے مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں اگر وہ بیٹھ کے ڈسکشن کریں اور ایک
अच्छी कोशिश करे तो आई थिंक कि हो सकता है, बेहतर हो सकता है. अच्छा, डिजिटल मीडिया के रोल को आप किस तरह देखती हैं टू प्रेजेंट योरसेल्फ और यू नो एज अ ब्रांड? डिजिटल मीडिया पे हम लोगों ने पिछले कुछ अरसे में देखा है कि लिटरली बिगेस्ट ऑफ द स्टार्स ऑफ पाकिस्तान एंड नॉट ओनली पाकिस्तान, ग्लोबल स्टार्स, दे आर रिलाइंग ऑन दैट टू सस्टेन देयर ब्रांड. आपकी कोई स्ट्रैटेजी है टू मेक योरसेल्फ मच मोर रेलेवेंट ऑन डिजिटल मीडिया, और उसको आप किस तरह आगे लेके जाने का सोच रही हैं? देखिए दैट्स जैसे सही आपकी बात है कि जितने भी बड़े लाइक even now big names like Myra Khan and Sabaa Kamal, they're even on social media making makeup videos because they know कि इसी में पैसा है, यही आगे चलना है. तो मैंने जो पेजेंट्री की तरफ मैं आई हूँ, ठीक है, एक तो मैं चाहती थी कि पाकिस्तान के लिए कुछ मैं बेहतर करूँ, बट दूसरा ये कि यू नो मेरी पहचान बने. और मेरी पहचान किस तरह बन सकती है? थ्रू सोशल मीडिया. सो दिस वाज वन ऑफ माय मेन स्टेप्स टू यू नो टू गेट रिकग्नाइज्ड, टू गेट इनवाइटेड बाय नाइस पीपल लाइक यू. और जब रिकग्निशन मिलेगी तो फिर आई कैन वर्क टुवर्ड्स माय एंड गोल. Right. So digital media is indeed very important. Yes, very important. Pageantry mein, who do you follow the most? Like who you look up to in Pakistan and internationally, if there is any? I wouldn't want to comment on this because it's very new to me right now, and क्योंकि अभी is gonna be my first international pageant. तो मैं जब तक मैं अभी रिसर्च थोड़ी यू नो आप अब बोलने से पहले आपको ज़रा सोच समझ के, तो अभी मेरे पास कोई वो नहीं है. Rather an easier question. Which actress, as you have mentioned, Sabaa Kamal, you look up to? Are there any top 5 actress to you जिनको आप फॉलो करती हैं, जिनको आप कहती हैं कि अगर फ्यूचर में आपको ड्रामा इंडस्ट्री में मौका मिलता है कैमरा के आगे, तो आप इनको फॉलो करना चाहिए इनके करियर को? ओके. नेशनली इंटरनेशनली जिस तरह आपको बेहतर लगता है. नेशनली होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, हमारे स्टार्स होंगे. आई वुड से सबा कमर, सजल अली, यमुना जैदी, शी इज़ नाइस. कुछ अच्छे ड्रामे उनके, कुछ नहीं काफ़ी ज़्यादा उनके अच्छे ही हैं. और 3 हो गई ये. एक इंटरनेशनली मैं नाम लेना चाहूँगी, एंजेलिना जॉली, बिकॉज वो नॉट जस्ट बिकॉज शी इज़ प्रिटी बट बिकॉज शी केयर्स अबाउट ह्यूमैनिटी एंड शी इज़ अ ह्यूमैनिटेरियन हर सेल्फ. कितनी वो यू नो ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ होती हैं इवन पाकिस्तान में, कितना उन्होंने हेल्प करती हैं इस तरह चैरिटी डोनेशन. तो आई लुक अप टू हर कि यू नो माई एंड गोल इज़ टू बी just as helpful as she is towards the people, and how sympathetic she is towards people. And the 5th one, I believe it would be It can be an actor as well, you know. मुझे असल में नाम नहीं याद आ रहे इतने ज़्यादा. कोई नहीं, 4 आपने काफ़ी स्ट्रॉन्ग नाम लिया. इवन एंजेलिना जॉली, I believe she visited Pakistan quite a few times, and 2005 के earthquake, then 2009 के floods. Lekin when she came to Pakistan and the reaction of our government, like they hosted a huge banquet, or when she wanted to talk about the atrocities which were going on in Pakistan, they were not even interested in listening to her. वो यही चाह रहे थे कि ग्लोबल स्टार गोरी आई है, और गोरी नहीं, ग्लोबल स्टार आई है, तो हम लोग उनसे मिलने किसी तरीके से, तो उनके काम को फॉलो करना चाहिए. बेनज़ीर भुट्टो, she has done a lot of work for, जो असली फेमिनिस्ट आप बोले ना, तो फिर तो वो बेनज़ीर भुट्टो इज़ वन ऑफ द रियल फेमिनिस्ट आउट देयर. True. And she is I think for Pakistan and for Pakistani women, she's the OG feminist, because the way she fought for her father and then अपने husband के लिए, फिर political party, and she literally sacrificed her life. She did a lot for female education. मतलब like ओवरऑल पाकिस्तान की फ़ीमेल पॉपुलेशन के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया था, बट वही है कि जो इतना करते हैं उनका नतीजा फिर. बट यू नो नॉट इवन अगर वो काम किया है, बाय बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, शी गेव होप नॉट ओनली टू पाकिस्तानी पीपल बट टू द साउथ एशियन कंट्रीज एज वेल, बिकॉज शी वॉज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड. तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी सबके लिए. तो बहुत दूर जाने से बेहतर हम अगर अपने रोल मॉडल्स को भी देख लें, तो हम लोग काफ़ी कुछ उससे जो है वो सीख सकते हैं. आपने बताया कि मिस अर्थ का आपका प्लान है. इसके बाद व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द नेक्स्ट 5 years? कहाँ आप देख रहे हैं अपने करियर को, कहाँ आप देख रहे हैं अपने
पेजेंट्री को या और भी फ्यूचर में और कोई काम आपने करना है? अच्छा, so when I'm done with Miss Earth and hopefully bring the crown home inshallah for the first time, پھر میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے ماسٹرز پہ فوکس کروں. میں نے نیوزی لینڈ میں ایڈمیشن لیا ہوا ہے ڈائریکشن میں, تو میں تو چاہیے 2 سال تو وہاں پہ ہی میرا ذرا ہو جائے, اور پھر ساتھ میں سائڈ ہسل, جابس, انٹرنشپس ان انڈسٹری, ادھر ہی کی انڈسٹری ایز انٹرن. اور جو پھر ان 5 years I see myself married and then a very successful person, a director for Pakistani dramas and making nice quality content that people enjoy and learn. جو آپ کی باتیں سن کے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یو بلانگ ٹو دا اسکول آف تھاٹ آف صبا قمر, کیونکہ وہ بھی اب بالکل ہی ایک حمزہ عباس. Now she is a UNICEF ambassador. ایبسلیوٹلی. تو بہت سے لوگ اس سے ڈس ایگری بھی کریں گے جو آپ بات کر رہی ہیں کہ ڈراماز اتنا جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کو اتنا سیریس نہیں بنانا چاہیے, لیکن ہم ایک طرف انٹرٹینمنٹ کے نام پہ خلیل الرحمان قمر کا بھی ڈراماز دیکھتے ہیں. That's their opinion, it's my opinion. So it should be respected, and I think the reason why we are doing this podcast, and in general I do podcast, کیونکہ کسی کی بات سن کے آپ اس کے اوپینین کو رسپیکٹ, اب کیونکہ میرے گیسٹ آتے ہیں اور میری کافی ایسی باتیں ہوتی ہیں جن سے ڈس ایگریمنٹس ہو جاتی ہیں ان بٹوین دا پوڈ کاسٹ, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وی آر لیونگ ان اے ڈیموکریٹک کنٹری, ڈیموکریٹک ورلڈ, تو بات سننی چاہیے ایک دوسرے کی. جاتے واٹس دا میسج یو وڈ لائک ٹو گیو ٹو دی ینگ گرلز آف پاکستان ہو آر لوکنگ ٹو دس پوڈ کاسٹ, ہو آر واچنگ یو, اور ان کے لیے آپ کی کیا ایڈوائس ہے؟ میرا میسج آپ سب کے لیے یہی ہے کہ فالو یور ڈریمس. اپنا جو بھی آپ کا پیشن ہے, آپ کے گولز ہیں, ان کو فالو کریں. پہلے تو اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کریں. آپ کو جو بھی بننا ہے, آپ کو ایکٹنگ کی طرف جانا ہے, آپ کو ڈاکٹر بننا ہے, آپ کو مطلب جس پروفیشن میں بھی جانا ہے نا, پہلے تو آپ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کریں, اس کے بعد ہی کچھ سوچیں. اور پیرنٹس کو بھی ٹائم دیں. کیونکہ ہوتا ہے کچھ کہ پیرنٹس نہیں مانتے ان کو چھوڑنے کے, نہیں چھوڑتے کہ یہ نہیں کرو گی, وہ نہیں کرو گی. تو آئی تھنک کہ وہ آپ کی اس کیئر میں آ کے بولتے ہیں, کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے یا ہماری بیٹی کے ساتھ کچھ ہو نہ جائے. تو بٹ یہ ان کو ٹائم دیں, ان کو پیار سے سمجھائیں, تو انشاءاللہ آپ بھی کامیاب ہوں گی. اینڈ ڈو سم تھنگ گڈ فار پاکستان. Thank you so much for being such a great guest, and I wish you the abundance of success. اینڈ آئی ہوپ کہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ پہ جب بھی ہم بیٹھیں تو مس ارتھ کا جو کراؤن ہے, جو ٹائٹل ہے, وہ آپ کے پاس ہو انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ.